پتہ کرنا ہے کہ وہ جنت میں جانے والے فرقے میں سے آپ کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھو، اگر ایک ہاتھ میں دامن اصحاب رسول ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہو، تو یقین مانو نجات بھی تمہارا مقدر ہے، کل اللہ نے جنت بھی تمہیں عطا فرما دینی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا نا، اصحابی کالنجوم، یہ میرے جو صحابہ ہیں کالنجوم، یہ ستاروں کی طرح ہیں، اور ستارے بلند بھی ہوتے ہیں، روشن بھی ہوتے ہیں۔ اور کہا یہ میرے جو اہل بیت ہیں، صحابی رسول خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑے اور چیخ چیخ کر قسم کھانے لگے کہ واللہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی ہمارے یہاں مدنی مسجد میں کوئی قسم کھائے نا اللہ کی، تو ہم ویسے اس کی بات پر اعتبار کر لیتے کہ بھئی اللہ کی قسم کھا رہا، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوگا۔ پھر وہ صحابی کے جو خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر قسم کھا رہا ہوگا، بتاؤ کیسے لوگ اس کی بات پر یقین کریں گے؟ اور ہے بھی صحابی رسول، حضور کی زیارت کی، حضور کی صحبت اختیار کی ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا اور کہا واللہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے۔ تو چند صحابہ آگے بڑھے اور کہا حضور آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس میں آپ اتنی شدت اختیار کر رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ رکھا ہے، بار بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے۔ اب صحابہ نے جب سوال کیا نا اس صحابی سے کہ آخر کون سی بات ہے جس پہ آپ اتنی شدت اختیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے آقا سے خود سنا، میرے کانوں نے حضور کے یہ الفاظ سنے کہ حضور فرماتے میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح سے حضرت نوح کی کشتی میں جو جو سوار ہو گیا اللہ نے سب کا بیڑا پار لگا دیا ہے، اس طرح سے جو حسن حسین فاطمہ علی کے دامن کو تھامے اللہ دونوں جہاں میں اس کے بیڑے کو پار لگا دے گا، جس طرح وہ پار لگ گا، یہ کشتی نوح کی طرح ہے اہل بیت اطہار۔ تو میرا عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں پورا عقیدہ بیان کر دیا، اس حدیث کی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ بھائی اتنے فرقے ہیں، اتنے الگ الگ نام ہیں، لیکن امام اہل سنت نے اہل سنت کا نام لے دیا اور فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ جو حضور نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہے، ایک قوم ایک گروہ جنتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جنتی لوگ کون ہیں؟ کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وجہ بھی بیان فرما دی کہ اہل سنت و جماعت اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے، اور جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے، صحابہ سے بھی محبت کرے، وہ پھر کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان کے عزتوں کا تاج بھی عطا فرماتا ہے، ان کے سروں کو بلندیاں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار، حضرت عائشہ صدیقہ میری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک صبح حضور اپنے گھر سے باہر نکلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چادر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، حضور نے ان کو چادر کے نیچے لیا، حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضور نے چادر کے نیچے لیا، امام حسن امام حسین آئے، آقا نے چادر کے نیچے لیا اور فرمایا اللہم اے میرے رب، یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آیت کا بیان کیا ہے کہ آیت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے محبوب، اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ صرف آپ کو پاک اور صاف نہیں بنایا، بلکہ جیسی پاکی جیسی طہارت آپ کو عطا فرمائی ہے، اسی طہارت میں سے صدقہ، اسی طہارت میں سے حصہ اہل بیت کو عطا فرما دیا ہے، اور فرمایا ہم نے محمد کو بھی پاک اور صاف بنایا ہے، اہل بیت کو بھی پاک اور صاف بنا دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں آپ کو اعلیٰ قسم کی پاکی عطا فرما دے، اعلیٰ قسم کا پاک اور صاف ستھرا بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو میرا عزیز دوستو یہ یاد رکھیے گا، امام اہل سنت کا پیغام میں شعر سے دے رہا ہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور اسی پر میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اس پر ایمان ہو جائے کہ واقعی جو اہل بیت سے محبت کرے اور کل صحابہ سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا پار لگا دیا کرتا ہے۔ وہ کسی میدان کے اندر ذلیل اور رسوا نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں ان کے سروں کو سر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لے کر یہ آیت پڑھی بھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے
اہل بیت اطہار کو پاک قسم کی پاکی عطا، اعلیٰ قسم کی پاکی عطا فرما دی ہے، اعلیٰ قسم کی طہارت عطا فرما دی ہے۔ اور حجت الوداع کا موقع ہے، آقا قصبہ نامی اونٹنی پر کھڑے اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بعد میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا حضور والا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا ایک تو قرآن کریم فرقان حمید ہے، میرے بعد جو قرآن کو تھامے رہے، قرآن کو پڑھتا رہے، قرآن پر عمل کرتا رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے کہا حضور دوسری چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری میری اطرت ہے، میرے اہل بیت اطہار ہیں جو قرآن کے ساتھ سیدہ فاطمہ، علی، حسن اور حسین کا دامن تھامے گا وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ایک میرے قرآن کو تھامے رکھو، اللہ کے کلام کو تھامے رکھو جو قرآن مجھ پر اترا، ایک میرے اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے بھی بچائے گا، شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچائے گا کہ اگر ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا ہاتھ ہو، ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید ہو، ہاتھوں میں اصحاب رسول ہو، اصحاب رسول سے محبت ہو، تو اللہ رب العزت کبھی شیطان کے مکر و فریب میں ہمیں آنے نہیں دیتا، شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے، ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دو چیزیں تھامے رکھو، تم قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جو ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھے۔ تو اللہ تو فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول وجہ نجمہ ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یہ اصحاب رسول کو تم مانو کہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت اطہار حضور نے فرمایا کشتی نوح کی طرح ہیں۔ آپ اس بات کا عقیدہ رکھیں۔ اب سنیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تعلق رکھتے نا، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی لوگوں میں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ، بلکہ تمام مومن ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک امام کو فالو کر رہے ہوں، ایک راہ چل رہے ہوں، ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی تھامو نا، سب کے سب اللہ کی رسی تھامیں اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو لوگوں میں نے کھڑا ہو کے کہا حضور ابھی ہم کو پتہ کیسے چلے کہ ہم نے اللہ کی رسی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی؟ حبل اللہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ بھئی میں نے بھی اللہ کی رسی تھام رکھی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں بھی اس آیت پر عمل کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم کیسے ہو کہ اللہ کی رسی ہاتھوں میں ہے اور میں ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ سوال کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور والا اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اللہ کی رسی تھام رکھی ہے؟ میں قربان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن مصطفیٰ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا یہ اللہ کی رسی ہیں جو ان کو تھامے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر چلانا شروع کر دے گا، کہ جو ان کو تھام کے رکھے گا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ رسی سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح فرما دیا کہ دل میں اہل بیت کی محبت ہو، دل میں کل صحابہ کی محبت ہو تو ہی بندہ راہ نجات پر چلتا ہے، تو ہی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ اور قربان ان اہل بیت میں سے ایک شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس پائے درجے کا ہے کہ حضور نے اعلان فرما دیا حسین منی وانا من الحسین۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ یاد رکھنا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اب اس آیت اس حدیث کو ڈیفینیشن کر رہے ہیں، کھول کر بیان کر رہے ہیں، پتہ کیسے چلے حضور کی حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نا حسین منی ایک جملہ، وانا من الحسین دوسرا جملہ ہے، اور دو جملے مل جائے تو پورا کلمہ بن جاتا ہے۔ اب اس کلمے کو اگر آپ اور مزید بیان کرنا چاہیں اور کھول کر بیان کرنا چاہیں تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین کے دامن کو تھامتا ہے اس نے گویا کہ مصطفیٰ کے دامن کو تھاما ہے، جو حسین کا ذکر و اذکار کرتا ہے گویا کہ وہ محمد کا ذکر کر رہا ہے، جو حسین کے لیے دل میں محبت کا چراغ جلاتا ہے
گویا کہ اس نے محمد کے لیے دل میں محبت کا چراغ جلایا ہے، اور جب دل میں محبت حسین کا چراغ جل رہا ہو، دل میں محبت محمد کا چراغ چل رہا ہو، تو وہ دل کبھی مردار نہیں ہوتا بلکہ شاد و آباد ہوتا ہے، دنیا میں عزتوں کا حقدار ہوتا ہے، قبر میں مصطفیٰ کے جذبوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور اللہ انہی محبت کی برکت سے ہمارا ایمان ہے کہ کل قیامت میں جنت بھی عطا فرمائے گا، اپنے دیدار سے بھی ہمیں نواز رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو میرا عزیز دوستو، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر امام حسن مصطفیٰ کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے حسن کو حلم عطا فرمایا ہے۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ صبر، برداشت کا مادہ عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے میرا حسن برداشت کرے گا، برداشت کا مادہ عطا فرمایا ہے۔ حضور منبر پر واز کر رہے ہیں کہ امام حسن چل کر آئے، میرے آقا اترے اور امام حسن کو گود میں لیا اور منبر پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی حضور پھر صحابہ کو دیکھتے، پھر صحابہ امام حسن کو دیکھتے، پھر حضور صحابہ کو دیکھتے۔ اب جب یہ دیکھنے کا سلسلہ تھوڑا جاری رہا تو آقا نے ارشاد فرما دیا، اے میرے صحابہ، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جنتی نوجوان مردوں کا سردار بنایا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا منبر پر، کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو جنتی نوجوان مردوں کا سردار بنا دیا۔ یہ امام حسن کے لیے حضور نے فرمایا۔ اور ایک موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سواری کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ، تو ایک شخص نے جب دیکھا کہ امام حسن حضور کی پیٹھ پر سواری کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اے شخص تیری سواری کتنی پیاری ہے، تو کتنی پیاری سواری پر سواری کر رہا ہے، رکبت یا غلام، اے لڑکے تیری سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے سنے نا اس شخص کے، تو حضور اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تو سواری کی تو تعریف کر رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ جو سوار ہے وہ حسن مجتبیٰ کتنا پیارا ہے۔ اگر سواری پیاری ہے تو جو سوار ہوا ہے اس کو بھی تو اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے۔ تو میرے رضا نے سچ کہا نا کہ آقا صرف آپ نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ نے آپ کو تو نوری بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ تو نور ہیں، لیکن تیری نسل پاک میں ہے، وہ حسین ہو وہ بھی نوری ہے، وہ حسن ہو جائے وہ بھی نوری ہے، وہ امام جعفر صادق ہو جائے وہ بھی نوری ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو فرمایا اے تو یہ تو دیکھتا ہے سواری کتنی پیاری ہے، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، کل بروز قیامت اللہ رب العزت نے جنتی خاتونوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے بھی ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو کبھی گھبرانا نہیں، اللہ نے تجھے میرا دنیا اور آخرت میں بھائی بنا دیا ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کل اہل بیت اطہار کی فضیلت حضور نے الگ الگ بیان فرمائی ہے۔ ہاں چینج کر لیں، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و ملجانا وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ذریتہ اجمعین۔ تو میرا عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا صرف یہی شعر پہ میں چل رہا ہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت نے کبھی بھی اصحاب رسول اور اہل بیت کو الگ الگ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ اگر اپنا عقیدہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار میرے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا عقیدہ درست نہ ہو، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، دل میں کل صحابہ کی محبت ہے، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی کے لیے کوئی بغض نہیں، کل صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، کسی بھی اہل بیت کے فرد کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کل اہل بیت کے اطہار ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ چیز پائی جاتی ہے نا، تو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحیح راستے پر چلا دیا ہے۔ جو جنت کا راستہ ہے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اللہ نے اس راستے پر چلا دیا۔ اور آپ جب یہ چیک کرتے ہیں کہ یار میرے دل میں کسی بھی صحابی کے لیے بغض پایا جا رہا ہے، چاہے وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت عمار ابن یاسر ہوں، آپ کو لگتا ہے یار اس صحابی کے لیے دل میں بغض پایا جا رہا ہے تو توبہ کیجیے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اور جن لوگوں نے بغض پیدا کیا ہے ان سے دوری اختیار کیجیے، اور توبہ کر کے جن صحابہ نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے ان کی محبت کو دل میں پیدا کیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ بیڑا پار تب لگنا ہے جب ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہو، دامن اصحاب بھی ہو، حضور کے صحابہ کا دامن ہوگا، اہل بیت کا دامن ہوگا، تبھی بیڑا پار لگنا۔ آپ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تو بھی بیڑا غرق ہے، آپ صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو بھی بیڑا غرق ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میری نیا پار لگ جائے، میں جنت کی طرف چلا جاؤں، کل مقدر میرا جنت ہو جائے، جنت کی نعمتیں ہو جائیں، تو ایک عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایک نرمی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ہلکا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک پختگی والی بات ہے کہ الحمدللہ ہم کل صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کل اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔